یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمرہن، جلابیبہن، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے، اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر 3، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں، ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے، بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھا، یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز ہے۔ تو یہ پروسٹیٹیوشن، قحبہ گری جو ہے، یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات، اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔ وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے، پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے، یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے، ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں، أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے ہی پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے، لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت، یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا۔ ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی۔
تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی. اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے. پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی. یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا. اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی. لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ 2 صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولیں مضبوط رہیں گی. دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی. کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے، عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ اور ہے. ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں. وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی، مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی. اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا. اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کشتی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھاری کام، مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، ڈیفنس آف دی کنٹری، ڈیفنس آف دی نیشن، مردوں کے حوالے. معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں. ظلم ہے عورت پر کہ معاش کی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے. اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، بچے کو دودھ پلانا. رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا. ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے، محنت اور مشقت کر سکے. تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے. مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی. تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر. نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور